چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف حالکم؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ پیارے بچے اور مدی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہوئے ہیں آپ کا بڑا ہی پیارا پروگرام لے کر، جس کا نام ہے آؤ سیکھیں قرآن۔ آؤ سیکھیں قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں۔ تو جلدی جلدی قریب آ جائیے اور قرآن پاک کو تجوید و قرات کے مطابق پڑھنا سیکھ لیجئے۔ جو پڑھتے ہیں کثرت سے قرآن، رب ہوتا ان پر مہربان، اور ہمیشہ قرآن پاک کو تجوید و قرات کے ساتھ پڑھنا ہے، اور اسی طرح آگے بڑھنا ہے۔ اور جو سیکھتے ہیں محبت سے قرآن کو، رب پسند فرماتا ہے ایسے مسلمان کو، رب پسند فرماتا ہے ایسے مسلمان کو جو محبت کے ساتھ، ذوق و شوق کے ساتھ تجوید و قرات کے مطابق، جی ہاں قرآن پاک پڑھنے کا حکم ہے تو تجوید کے ساتھ۔ تو پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں درود پاک کی فضیلت کی طرف۔ فرمان آخری نبی مکی مدنی عربی رسول قرشی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا، تحقیق وہ بدبخت ہو گیا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ الامان والحفیظ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف، مگر سبق کی طرف بڑھنے سے پہلے آئیے مل کر دعا پڑھ لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ اللہم افتح علینا اللہم افتح علینا حکمتک حکمتک وانشر علینا وانشر علینا رحمتک رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ یا ذا الجلال والاکرام۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اچھا پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، بعض بچے دعا کر رہے ہوتے ہیں نا، تو کسی کے ہاتھ ایسے ہوتے ہیں۔ ابھی بھی میں دیکھ رہا تھا، بعض بچوں نے ایسے ہاتھ رکھے، ایسے نہیں۔ اچھا بعض بچے بالکل ڈھیلا ہاتھ ڈال دیتے ہیں یا بعض ملا دیتے ہیں، ایسے بھی نہیں۔ آپ نے ہاتھ نارمل رکھنے ہیں، یعنی آپ کی ہتھیلیاں آسمان کی طرف رہیں، کیونکہ دعا کا قبلہ آسمان ہے، تو ہم نے اس پر ہی کوشش کرنی، یعنی کوشش کریں آپ سینے کے سیدھ میں رکھ لیں یا کندھوں کی سیدھ میں ہو جائیں، تو اس انشاءاللہ آپ اچھے طریقے۔ بعض ایسے یعنی ہاتھ ایسے عجیب سا لگتا ہے نا، اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ کے حضور میں جب مانگیں تو اچھے طریقے سے مانگیں گے۔ آئیے تو پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، اپنے سبق کی طرف پڑھیں گے۔ آج ہم سورۃ المرسلات کی آیت نمبر 39 اور 40 پڑھیں گے۔ آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے، مل کر پڑھنا ہے، ایک آواز سے، ایک انداز سے پڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِن كَانَ فَإِن كَانَ لَكُمْ لَكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ 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 کاف کو باریک رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ كَيْدٌ فَكِيدُونِ كَيْدٌ فَكِيدُونِ كَيْدٌ فَكِيدُونِ فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ
فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ فإن كان لكم كيد فكيدون فقی نہیں فقی ایک بچے کا ہے فقی جیسا ہو رہا ہے تھوڑا سا فقی کلیئر کرنا ہے فَكِيدُونَ فكيدون فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونَ فإن كان لكم كيد فكيدون ماشاء اللہ عز و جل. آئیے اس آیت کے ہم قواعد بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے مخارج بھی سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے انشاءاللہ آپ کو مخارج بھی یاد ہو جائیں گے, قواعد بھی یاد ہو جائیں گے. بعض بچے بڑے سناتے ہیں, بتاتے ہیں, بعض مجھے واٹس اپ بھی کر دیتے ہیں, تو پڑھ کے ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوتی ہے کہ دیکھیں قواعد بھی یاد کیے ہوئے ہیں, مخارج بھی یاد کیے ہیں اور بہت اچھے انداز سے پڑھنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں. تو زبردست یہی آپ نے کوشش کرنی ہے. تو پہلا حرف ہے فا. فا کا مخرج ہے اوپر والے دانتوں کے کنارے, یعنی سامنے اوپر جو بڑے بڑے دانت ہوتے ہیں ثنائے علیہ کے کنارے, نیچے والے ہونٹ کے جب تر حصے سے لگتے ہیں تو ادا ہوتا ہے فا. کیا ادا ہوتا ہے؟ کیا ادا ہوتا ہے؟ فا. گڈ. اور فَإِن, اب یہ حمزہ ہے, الف نہیں حمزہ ہے, کیونکہ اس کے نیچے زیر آگی جس حرف پر جس الف پر زبر زیر پیش آ جائے, دو زبر دو زیر دو پیش آ جائیں, کھڑی حرکات آ جائے, جزم آ جائے, وہ الف نہیں رہتا, وہ کیا بن جاتا ہے؟ وہ حمزہ بن جاتا ہے. یہ بھی حمزہ ہے. حمزہ کو نون سے ملائیں گے, نون ساکن کے قاعدوں میں سے قاعدہ کہ نون ساکن میں کاف آ گیا, حرف اخفا میں سے کاف, تو اس لیے یہاں پر اخفا ہو جائے گا. اخفا والا غنہ کریں گے, ناک میں آواز لے جائیں گے, نون کو چھپا کر ادا کریں گے. آواز آئے گی فَإِن كَانَ. بعض بچے بڑے مکمل اس کو ظاہر کر دیتے ہیں, پڑھتے ہیں فَإِن كَانَ, غنہ تو ہو گیا مگر آپ نے نون کو ظاہر کر دیا, یہاں چھپانا ہے. اور اگر ایسے بھی کر دیا ٹھیک ہے ادا ہو گیا, مگر اس کی خوبصورتی کم ہو گئی. تو آپ نے پڑھنا ہے فَإِن كَانَ. گڈ. کاف الف زبر کا, الف مدہ ایک الف کھینچیں, کاف کا مخرج زبان کی جڑ تعلقہ سخت حصہ, یہ کاف کا مخرج ہے. نون پر زبر کی حرکت ہے, نون کا مخرج بتا دیتے ہیں, زبان کا کنارہ اور انیاب سے ثنایا تک کے مسورے, یہ نون کا مخرج. لام کا ہی بتا دوں, آگے لام بھی آ رہا ہے, تو لام پر زبر حرکت ہے تو اس کو کھینچنا نہیں ہے. کم لکم ہے, لام کا مخرج ہے زبان کا کنارہ ضاحک سے ثنایا تک کے مسورے, یہ کیا ہے؟ لام کا مخرج. آپ نے یاد رکھنا ہے لام نون را تینوں کا ایک قریب قریب مخرج ہے, قریب ہے, بعضوں نے ایک بھی لکھا ہے مگر یہ تینوں الگ مخرج ہیں. آگے بڑھتے ہیں. لکم میں کاف میم پیش کم, میم ساکن کے قاعدوں میں سے ایک قاعدہ, میم ساکن کے بعد کاف آ گیا. جب کبھی میم ساکن کے بعد دوسری میم آئے ادغام شفوی, میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے اخفاء شفوی, اور میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو کیا ہوگا؟ اظہار شفوی. یہاں پر اظہار شفوی ہوگا, غنہ نہیں کریں گے. کئی دوں, کاف یا زبر کئی, یا ساکن سے پہلے زبر یالین ہے, نرمی سے ادا کریں گے. اور پھر دال پر دو پیش کی تنوین آ گئی. اب تنوین کے بعد ہم نے دیکھنا آگے فا ہے, نون ساکن ہو یا تنوین ہو, یہ ایک ہی چیز ہوتی ہے. اب یہاں تنوین کے بعد کیا ہے؟ فا. جب کبھی نون ساکن تنوین کے بعد فا بھی آئے, فا بھی حروف اخفا میں سے ہی ہے, تو یہاں پر بھی اخفا کا قاعدہ ہوگا. کون سا قاعدہ ہوگا؟ اخفا کا قاعدہ ہوگا. ٹھیک ہے, تو اخفا کریں گے, غنہ کریں گے. کل فا پر زبر حرکت ہے, نہیں کھینچنا. کاف یا زیر کی, یا مدہ ایک الف کھینچیں گے. دال واو پیش دو, واو مدہ ایک الف کھینچیں گے. اور آخر میں وقف کریں گے, نون کو ساکن کریں گے. وقف بالاسکان ہوگا, مگر ساتھ میں ہم اس کو مد عارض بھی کہتے ہیں. حرف مدہ کے بعد سکون عارضی ہے تو مد عارض بھی, اور وقف بالاسکان بھی ہے. کیا ہے؟ وقف بالاسکان اور مد عارض دونوں ہیں. ٹھیک ہے, پھر ایک مرتبہ پڑھیں گے فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونَ. فإن كان لكم كيد فكيدون. فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونَ. فإن كان لكم كيد فكيدون. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ.
دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں للمکذبین یا یومئذ لل، پھر مکذبین پڑھ دیں۔ اصل ہم نے اس کا جوڑ سیکھنا ہے، یعنی ملانا سیکھنا ہے، ہجے سیکھنے ہیں۔ اور ہجے مطلب ملانے، جو ہم ابھی روائیں پڑھ رہے ہیں، رواں میں بھی کلمات ہوتے ہیں نا، تو کلمات کو جوڑتے ہیں، جیسے یہ ایک کلمہ ہے، پھر ایک یہ کلمہ ہے، پھر ایک کلمہ ہے، یہ 3 کلمے ہیں، تو ہم نے ان سب کو جوڑنا شروع کر دیا۔ جیسے وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ، تو یہ دونوں طرح صحیح ہے۔ اگر کوئی یومئذ لل کرتا ہے، مکذبین الگ کر دے، یا یومئذ للمکذبین، دونوں طرح ہم پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ ہم صرف یہاں سیکھ رہے ہیں ملانے کا ایک طریقہ۔ اور پھر پوری آیت کو پڑھنا ہے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ، ويل يومئذ للمكذبين، يومئذ للمكذبين، يومئذ للمكذبين، يومئذ للمكذبين، يومئذ للمكذبين، ويل يومئذ للمكذبين۔ ويل يومئذ للمكذبين۔ ماشاء اللہ۔ آئیے اب پھر اس کے قواعد بھی سیکھتے ہیں، مخارج بھی سیکھتے ہیں۔ یا سکن سے پہلے زبر آ گیا، واولین ہوگا یا یالین ہوگا؟ یالین ہوگا۔ بعض بچے یہاں پر فوراً کہہ دیتے واولین، کیونکہ ان کو واو نظر آ رہا ہوتا ہے، تو واو کو نہیں دیکھنا آپ نے، یا ساکن سے پہلے زبر آیا تو یہ یالین کہلاتا ہے، اس واو کو نہیں دیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ ہاں آگے چلیں گے نا تو واو ساکن سے پہلے زبر آیا، واولین ہے۔ اب یہاں پہلے والے میں یالین پھر واولین، ٹھیک ہے؟ اب یہ یالین تھا، نرمی سے ادا کریں گے، اور واو کی ادائیگی ہونٹوں کی گولائی سے ہوگی۔ واو پر حرکت ہے، حرکات کو نہیں کھینچتے۔ تنوین کے بعد یا آ گیا، ادغام مال غنہ کا قاعدہ ہوگا، ادغام مال غنہ ہوگا، ایک الف کا غنہ بھی کریں گے، اور یو میں نرمی سے ادا کریں گے، واولین ہے، اور پھر حمیم پر زبر ہے، حمزہ کے نیچے زیر حرکات کو نہیں کھینچیں گے، اور ذال کے نیچے 2 زیر کی تنوین ہے، 2 زبر ہوں، 2 زیر ہوں، 2 پیش ہوں، تنوین ہو یا نون ساکن ہو۔ اب اگلا حرف دیکھیں گے، آگے کون سا حرف ہے؟ لام۔ کون سا حرف ہے؟ لام۔ یہاں دیکھا کہ یہاں پر بھی تنوین کے بعد کیا آیا تھا؟ یا۔ تو اس کا مطلب یہاں ادغام مال غنہ ہے، اور یہاں ادغام بلا غنہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ لام اور را میں ہمیشہ ادغام بلا غنہ ہوتا ہے۔ اور آگے بڑھیں گے، لام زیر لل، لام کو ہلانا نہیں ہے، اور میم پر پیش، کاف پر زبر، ذال کے نیچے زیر حرکات کو نہیں کھینچیں گے۔ ہاں یاد رکھیں، ذال کی ادائیگی یہاں پر بھی تھا، یہاں پر بھی ہے۔ زبان کا سرا جب ہم اوپر اٹھاتے ہیں، اوپر کے دانتوں کے کناروں سے اندرونی کنارے، بیرونی کنارے جہاں بھی لگا لیں، جب لگاتے ہیں تو ادا ہوتا ہے سا زال و۔ کتنے حروف ادا ہوتے ہیں؟ 3، سا زال و۔ اور یہ یاد رکھیں، ان کو حروف لسویہ کہتے ہیں۔ اور پھر با یا زیر بی ہے، یا مدہ ہے، ایک الف کھینچنا ہے یا مدہ کو، اور آخر میں نون کو ساکن کہیں گے، اسکان ہو جائے گا۔ اچھا ایک چیز یاد رکھیں، مشدد حرف کوئی بھی آئے، جیسے ذال ہے، لام ہے، یا ہے، کوئی بھی مشدد حرف آتا ہے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس کو ہم نے رک کر ادا کرنا ہوتا ہے۔ کیا کرنا ہوتا ہے؟ رک کر ادا کرنا۔ اس کو جلدی نہیں پڑھنا ہوتا، بعض بچے اس میں جلدی کر جاتے ہیں اور وہ تشدید اس کی ختم ہو جاتی ہے، ایسا نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ آئیے پھر اچھا وقف کرنے میں یہاں مد عارض بھی ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا؟ مد عارض۔ گڈ۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ويل يومئذ للمكذبين۔ ماشاء اللہ عز و جل۔ پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، امید ہے آپ نے اچھے انداز سے سمجھا بھی ہوگا، سیکھا بھی ہوگا، پڑھا بھی ہوگا۔ آئیے اب میں ان آیتوں کو پڑھوں گا، آپ نے توجہ کے ساتھ کان لگا کر، جی ہاں کان لگا کر توجہ کے ساتھ سننا ہے کہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے اس کا حکم بھی ارشاد فرمایا ہے۔ تو آئیے توجہ کے ساتھ ان آیتوں کو سنیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ، وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اب یہاں موجود بچوں کی طرف بڑھتے ہیں کہ وہ ہمیں کس انداز سے یہاں ان 2 آیتوں میں جو مخارج اور صفات بیان ہوئے ہیں،
بتائے گئے ہیں، سکھائے گئے ہیں، تو ان کے درمیان ایک دلچسپ مقابلہ بھی ہوتا ہے. اور ٹیم اے والے تیار ہیں جی اور ٹیم بی والے بھی ہیں تیار. جی دیکھتے ہیں مقابلہ کون سی ٹیم جیتتی ہے. پہلا سوال ٹیم اے والوں سے. فَإِن فا کا مخرج جلدی سے بتا دیجئے. فا کا مخرج. عریب بھائی کو مائک دیجیے گا. آپ نے ہاتھ کھڑا کرنے میں دیر کی تھوڑا. عریب بھائی کو دیجیے گا. اوپر کے دانتوں کے کنارے اور نچلے ہونٹ کے تر حصے زیادہ ہوتا ابھی ہے. آپ نے صحیح کہا. پہلے گردن ہلتی زیادہ ہے تھوڑی سی. چلیں ماشاءاللہ. اور عریب بھائی نے جواب درست دے دیا ہے سبحان اللہ. اور اپنی ٹیم کو 10 پوائنٹ دلا دیے ہیں. کون سے حروف سے تعلق رکھتا ہے یہ فا؟ شفویہ. حروف شفویہ میں سے. اور جواب درست ہو چکا ہے. سبحان 10 پوائنٹ آپ کو مل چکے ہیں ٹیم اے والوں کو. اور اگلا سوال ٹیم بی کی طرف. فَإِن كَانَ فَإِن میں کون سا قاعدہ ہے؟ بہت ایزی سوال ہے. ان سے پوچھ لیتے ہیں. آپ بتا دیں کیا نام ہے. نام بتائیں. احمد. احمد بھائی کبھی بتا بھی دیا کرو نا سوال کے جواب. آج تو بتا دو. چلو اخفا کا قاعدہ اور یہ تو انہوں نے بتا دیا. کیا نام تھا آپ کا؟ نام کیا تھا؟ حسان بھائی نے بتا دیا تھا. تو ابھی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اخفا قاعدہ سوچ لیں. ہو سکتا ہے غلط بتا دیا ہو. جی اخفا ہی ہے. جی اخفا کی معنی کیا ہے یہ بتائیں. پھنس گئے. پریشان ہو گئے کہ اخفا کی معنی ابھی تو بتایا تھا. اخفا کی معنی ہے نون کو چھپانا. جی ماشاءاللہ نون کو چھپانا. اور آپ کا جواب درست ہو چکا ہے. سبحان اللہ. احمد بھائی دیکھیں آپ نے تھوڑا سا ہمت کی تو یاد آپ نے جواب دے دیا نا. تھوڑا ہمت کرنی ہوتی ہے. جو بچے ہمت کرتے ہیں وہی آگے بڑھتے ہیں. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین یاد رکھیں ہمت کرنا ہوتا ہے. من جدہ من جدہ وجدہ. جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے. جو کوشش ہی نہیں کرے گا تو پھر ایسے ہی رہ جائیں گے. آپ نے کوشش کی نا تو آپ نے بھی نون کا مخرج تو چلو انہوں نے بتا دیا تھا کہ اخفا نون یہاں اخفا ہو رہا ہے. قاعدہ بتا دیا تھا. اور آپ نے یہ بتا دیا کہ نون میں کیا ہوتا ہے, اخفا میں کا معنی کیا ہے, وہ آپ نے بتا دیا. کوشش کی آپ نے, 10 پوائنٹ اپنی ٹیم کو دلا دیے. اور اگلا سوال پھر ٹیم اے کی طرف بتائیے. فَإِن كَانَ میں کاف کا مخرج. جی آخری والے بچے کو دیجیے گا مائک. سب سے پہلے انہوں نے ہاتھ کھڑا کیا ہے. جی نام بتائیے پیارے بچے. محمد عدنان. محمد عدنان بھائی بتائیے. زبان کی جڑ اور تعلق کا سخت حصہ. زبان کی جڑ اور تعلق کا سخت حصہ. سوچ لیں, سوچ لیا. پھر سوچ لیں, پھر سوچ لیا. سوچ لیا. زبان کی جڑ تعلق کا سخت حصہ, یہ کون سے حروف سے تعلق رکھتا ہے؟ حروف مستعلیہ. ارے نہیں, حروف نطعیہ, حروف حلقیہ, حروف لہاتیہ, حروف حروف شفویہ. لتیہ. نطعیہ نہیں. کون بتانا چاہیں گے؟ جی برابر والی کو دیجیے گا. جی پیارے بچے نام بتائیں اپنا. محمد ریان. محمد ریان کون سے حروف سے تعلق رکھتا ہے؟ حرف لہویہ. حروف لہویہ یا حروف لہاتیہ. آپ نے محمد عدنان بھائی کا جواب کمپلیٹ کر دیا. سبحان اللہ. 10 پوائنٹ مل چکے ہیں آپ کو. مزید 20 پوائنٹ ہو چکے ہیں ٹیم اے والوں کے. اگلا سوال ٹیم بی سے, دوسرا سوال. فَإِن كَانَ لَكُمْ لام کا مخرج ہے کیا؟ ٹیم بی والے. محمد رضا بھائی نے ہاتھ کھڑا کیا ہے. کوئی اور دیجیے, مائک دیجیے گا جلدی. جی زبان کا کنارہ اور دواحق سے ثنایا تک کے مسوڑے. سوچ لیں, سوچ لیا. پھر سوچ لیں. اچھا لام کن حروف سے تعلق رکھتا ہے؟ حروف حافیہ. نہیں, سوچیں جلدی کریں. یہ آپ نے ہی بتانا, ادھر سے ہی پوچھا تھا. حروف نطعیہ, حروف لثویہ, حروف شفویہ, وہ نہیں بتاؤں گا ابھی. جی 1 2 3 4 5. جی ادھر سے کوئی بتانا چاہے. جی عریب بھائی کو مائک دیجیے گا, یا سید شاہ صاحب کو مائک دیں. شاہ صاحب نے پہلے ہاتھ کھڑا کیا. حروف نطعیہ. حروف نطعیہ. اللہ نہیں. عریب بھائی کو دیجیے گا مائک. حروف طرفیہ. عریب بھائی سوچ کے جواب دینا ہے. جی حروف طرفیہ. اور جواب درست دے دیا. سبحان اللہ. اللہ. رضا بھائی آپ کمپلیٹ نہیں کر سکے تو آپ کے 2 نمبر ہم دیں گے ٹیم اے والوں کو. 2 دیں دیں 3 دیں دیں؟ چلو 2 ہی دے دیتے ہیں. 2 دے دیں یا 3؟ چلو 3 نمبر. 3 نمبر ٹیم اے والوں نے حاصل کر لیا. اور آپ کو 7 نمبر ملیں گے. کتنے پوائنٹ ہو گئے آپ کے؟ 17. کیونکہ اب آپ پرانے ہو چکے ہیں, آپ کو یہ یاد ہونا چاہیے. 17 نمبر ادھر, ادھر 23 نمبر. آخری سوال بتائیے لکم میں کون سا قاعدہ ہے؟ جلدی کیجئے. لکم میں شاہ صاحب نے, سید عفان نے سب سے پہلے ہاتھ کھڑا کیا. جی بتائیے. اظہار شفوی. اللہ. سوچ لیں. سوچ لیا. اللہ. اور جواب بالکل درست دے دیا. سبحان اللہ. اور 33 پوائنٹ ہو چکے ٹیم اے والوں کے. آخری سوال ٹیم بی والوں سے. ریڈی ہیں؟
تیار ہیں؟ بولیں، جی آواز ہی نہیں نکل رہی اب تو. چلیں. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ، وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ میں کون سا کہہ رہے ہیں؟ دل میں. یومئذ. جلدی کیجئے. آخری بچے نے ہاتھ کھڑا کیا، مائک کو آگے بڑھائیں. جی نام بتائیں پیارے بچے. محمد خضر. محمد خضر کیا کہنا چاہیں گے؟ ادغام بلا غنہ. پھر سوچ لیں 10 پوائنٹ چلے جائیں گے یا پھر آ جائیں گے؟ آ جائیں گے. آ جائیں گے. اچھا آپ کو یاد ہے ادغام بلا غنہ ہے؟ دیکھ لیں. جی. اور آپ کا جواب بالکل درست ہو چکا ہے. سبحان اللہ. اور ٹیم بی کے 27 پوائنٹ، ٹیم اے کے ہیں 33 پوائنٹس. 6 پوائنٹس کی لیڈ سے آج کا مقابلہ ٹیم اے ون کر چکی ہے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ عز و جل. اور ٹیم بی تھوڑی محنت کرنی ہے نیکسٹ ٹائم. چلیں اب بڑھتے ہیں حدر اور ترتیل کی طرف. محمد ریان بھائی انشاءاللہ الکریم ہمارے ساتھ حدر میں پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ. فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. کہہ دیجئے سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور خوب پریکٹس کرنی ہے. محمد ریان اب بڑھتے ہیں ترتیل کی طرف. ہمارے ساتھ سید محمد عفان بھائی ترتیل میں پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ. فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ. فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ.
فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين غلط ہو گیا دوبارہ فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين صدق الله العظيم صدق الله العظيم سبحان اللہ. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین ماشاءاللہ عز و جل ہمارے ساتھ محمد ریان بھائی نے حدر میں پڑھا اور سید محمد عفان بھائی نے ترتیل میں پڑھا. اللہ پاک انہیں اور اچھے انداز سے تجوید و قرات کے مطابق قرآن پاک پڑھنے والا قاری قرآن بنا دے. آمین. اللہ پاک ہم سب کو بھی قرآن پاک سے سچی پکی محبت عطا فرمائے اور قرآن پاک کو اچھے انداز سے تجوید و قرات کے مطابق پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین یا رب العالمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. آپ سے اجازت چاہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا